للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کہف کی 13ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے واقعے کا تفصیلی ذکر فرما رہا ہے اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی آیتوں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نقص علیک، اے میرے مصطفیٰ ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو قصہ بتا رہے ہیں، اس قصے سے ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔ نبأہم، ان لوگوں کی خبر، ہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف لوٹتی ہے، یعنی کہف غار میں جانے والے جو اللہ کے مقبول بندے نوجوان تھے، ان نوجوانوں کا واقعہ اے پیارے مصطفیٰ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالحق۔ یہ واقعہ حق پر مشتمل ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ جو واقعات بتاتے ہیں ان میں بعض واقعات تو حق پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے واقعات کذب بیانی، باطل اور جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں ان تمام واقعات کی سچائی، واقعیت اور صداقت پر ایمان لانا لازمی ہے۔ قرآن مجید کے یہ بتائے گئے کسی بھی واقعے میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اگر قرآنی واقعے میں کوئی شک کرے گا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں واقعہ بتانے والا پروردگار ہے۔ پروردگار کے بتائے گئے واقعے میں شک کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سچائی میں شک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سچائی میں شک کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن ماننا ہے، جبکہ پروردگار عالم جھوٹ سے منزہ ہے، اور اس نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی باخبر نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں۔ تو وہ قدرت والا جو کسی سے ڈرتا نہیں، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ کیونکہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے کسی سے ڈر کر، جھوٹ بولتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ یہ جو صفات ہیں صفات ذمیمہ، ان صفات ذمیمہ سے اللہ تبارک و تعالی پاک اور منزہ ہے۔
تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ جو واقعہ ہم بتا رہے ہیں اے پیارے نبی، وہ واقعہ حق پر مشتمل ہے، اس واقعے کا ایک حصہ سچائی پر مبنی ہے۔ انہم فتیہ، بے شک وہ لوگ نوجوان تھے۔ فتیتن فتن کی جمع ہے، الفتح نوجوان کو کہتے ہیں۔ انہم فتیتن، یقیناً وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو ان کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی کے اندر استقامت آ جائے۔ اگر تردد رہے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، ایمان کے بعد ان کی استقامت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے۔ یہ قائم رہنا جسے کہتے ہیں استقامت، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ورنہ زبان سے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر کسی نے دھمکی دی تو پھر کلمے کو چھوڑ دیا، یا کسی نے لالچ دیا تو اس فائدے کے حاصل کرنے کے لیے کلمے سے ہٹ گیا، تو اس طرح کا اقرار بے فائدے کا اقرار ہے۔ استقامت والا اقرار، استقامت والی تصدیق چاہیے۔ تو یہ لوگ ایمان لائے اللہ پر، اپنے رب پر ایمان لے آئے، اپنے پالنے والے پر ایمان لے آئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے اسم رب کا ذکر کیا ہے۔ رب کا ذکر کر کے اللہ بندے کو احساس دلا رہا ہے کہ اے بندے، میں تجھے پالنے والا ہوں، تو میرا انکار کرتا ہے تو پھر بتا تجھ سے بڑا کمینہ کون ہے۔ پالنے والے کا انکار کر رہا ہے، دینے والے کا انکار کر رہا ہے، کھلانے والے کا انکار کر رہا ہے، دکھانے والے کا انکار کر رہا ہے۔ میں دے رہا ہوں اور تو میری دین کا انکار کرتا ہے۔ تو رب، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ جب وہ پالنے والا ہے تو ہم اسے نہ مانیں تو کس کو مانیں؟ اور جب وہ ہمارا مددگار ہے تو اس پہ بھروسہ نہ کریں تو پھر کس پہ بھروسہ کریں؟ تو ایمان لے آئے یہ نوجوان، اور اس وقت ان کی بستی کا یہ ماحول تھا کہ سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کر دیتا تھا کہ بت پرستی کرو ورنہ تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ تو ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں ایمان لے آنا، ایمان پر قائم رہنا یہ بڑی چیز ہے۔ راحتوں میں مومن رہنا یہ آسان کام ہے، مصیبتوں میں مومن رہنا یہ اہل استقامت کا کام ہے۔ کسی بھی موقع پر جب ہمارے ہمنوا ہمارے ساتھ ہیں، ہماری حامی بھرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، وہاں پر حق بات کہہ دینا بڑا کام نہیں ہے۔ ایسا ظالم بادشاہ جو حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے حق بات کہنا یہ واقعی بڑا کام ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، یعنی جہاد میں بڑے درجے کا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یزید کے سامنے حق بات کہنا، یزیدیوں کی فوج کے سامنے حق بات پر قائم رہنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ چاروں طرف تھے کوفی یزیدی
بیچ میں تنہا میرا حسین. چاروں طرف تھے کوفی یزیدی، بیچ میں تنہا میرا حسین. ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو استقامت جب آ جاتی ہے تو نہ لالچ اسے راہ حق سے ہٹا سکتی ہے، نہ دھمکی اسے راہ حق سے ہٹا سکتی ہے. تو یہ ایمان لے آئے اپنے رب پر. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کو ان کے حق میں زیادہ کر دیا. یعنی انہوں نے روشنی حاصل کی، مومن بنے، ایمان پر قائم رہے، تو ہم نے مزید انہیں ہدایت دے دی. یعنی جتنی ہدایت انہیں نصیب ہوئی تھی اس سے بڑھ کر ہدایت ہم نے انہیں عطا کر دی. یعنی ہم نے ان کے ضمیروں کو روشن کر دیا، ہم نے ان کے دلوں کو چمکا دیا، ہم نے ان کے سینوں کو منور بنا دیا، ہم نے ان کی بصیرتوں میں اضافہ کر دیا. زدناہم ہدن، ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا. تو ایمان بڑھتا ہے. اصل ایمان تو بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا معنی ہے اللہ کو ماننا. اللہ کو میں پہلے جتنا مانتا تھا اس سے بڑھ کر مانتا ہوں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. تو اصل ایمان نہیں بڑھتا ہے، مگر ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے. ایمانی حرارت اور ایمان کے وجہ سے جو استقامت ہے اس کے اندر مضبوطی بڑھ جاتی ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ نے کہا وزادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا زادتہم ایمانا. جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئیں تو ان آیتوں نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. ایمان کو زیادہ کر دیا کا مطلب ایمان کے تقاضوں کو اور ایمان کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت بڑھ گئی. اصل ایمان تو ایک ہی ہے، ایمان اللہ اور اس کے رسول کو، قیامت کے دن کو تسلیم کر لینا. تو یہ نوجوان تھے، تو ان کی گنتی اللہ نے اس آیت میں نہیں بتائی. اللہ نے کہا فتیتن، چند نوجوان تھے. اور ان کی صفت کیا تھی؟ آمنوا بربہم، اپنے رب پر وہ ایمان لے آئے. تو یہ ایمان، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول مجھے وصیت کر دیجئے، ایسی نصیحت کیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم ہو جا. بس یہ نصیحت کافی ہے. تو یہ نوجوان ایمان لائے. بدترین ماحول میں کفر پھیلا ہوا تھا، شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، بادشاہ خود مشرک اور سب کو مشرک بنانے والا، رعایا بادشاہ کے ڈر سے شرک کو اپنانے والی. تو ایسے ماحول میں چند نوجوانوں کو توفیق ملی. یہ نوجوان، یہ عمر ایسی ہے جس میں انسان بھلا بنے تو بھلا ہی بھلا رہ جاتا ہے، اگر وہاں بگڑ جاتا ہے تو پھر بگڑے کا بگڑا ہی رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 7 آدمیوں کا ذکر کیا جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہیں گے، عرش الہی کے سائے تلے رہیں گے. ان 7 افراد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑھا ہے. یعنی اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے. بوڑھا ہونے کے بعد کوئی نیک بن جائے
تو یہ اتنا بھاری کام نہیں ہے۔ جوانی میں نیک رہے، جوانی میں سارے غلط کرتوت کر کے بڑھاپا آیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وقت اللہ 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 بولتے ہوئے بڑھ آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جوانی میں خراب رہا وہ ہمیشہ خراب ہی رہے۔ اگر کسی کو بڑھاپے میں توفیق ملی تو وہ بھی توبہ کر لے، وہ بھی سدھر جائے۔ مگر چند لوگوں نے عبادت کو، نیکیوں کو بڑھاپے کے لیے مخصوص کر دیا اور نیکی کے لیے بھی عمر رکھ دی۔ جب کہا جائے کہ نماز پڑھو، میری عمر ہی کیا ہے نماز پڑھوں میں؟ جب تم بالغ ہو گئے تو تم پر نماز فرض ہو گئی۔ ارے بھائی عمر جانے دو، ابھی یہ بچہ 30 سال کا نوجوان ہے، ابھی اس کی دنیا ہے، اور ایک 10 برس جانے دو۔ کسی نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھو، سنت رسول ہے، تو نوجوان تو بیچارہ خاموش ہے، مگر اس کا باپ، اس کا چچا یا کوئی بھی عمر رسیدہ آدمی جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ داڑھی رکھو، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اگر اس کی عمر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں داڑھی نہیں اگاتا۔ اگر کوئی مولانا 3-4 سال کے بچے کے پاس جا کر کہے کہ داڑھی رکھو، تب ضرور کہا جائے گا کہ آپ کیسے احمق الوجود ہیں، یہ بچہ ہے، یہ اس کو داڑھی کہاں ہے؟ مگر جو بچہ نہیں ہے، داڑھی نکل گئی اس کو، 20 سالہ نوجوان ہے، داڑھی نکل چکی، وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، اس سے اگر مولانا نصیحتاً کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، تو یہ احمق مولانا کو احمق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر کیا ہے اس کی مولانا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان، انہم فتیہ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، یہ کہہ کر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جوانی ہی میں سدھر جاؤ۔ کسے پتہ ہے کہ بڑھاپا آئے یا نہ آئے؟ کیا سب بوڑھے بن کر ہی مرتے ہیں؟ نہیں، عین جوانی میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط بنا دیا۔ ربط علی قلبہ کا مطلب دل کو مضبوط کر دیا، اور لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے تو ربطنا کا معنی ہم نے باندھ دیا، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر ہم نے باندھ دیا۔ دل پر باندھ دیا ایک محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط بنا دیا۔ ربط کے معنی ہیں تعلق، اس کے دل پر ہم نے تعلق کو قائم کر دیا، یعنی ان کے دلوں کا تعلق رب سے ہو گیا۔ اب ان کے دلوں میں گھبراہٹ نہیں آئے گی، کوئی دھمکی اثر نہیں کرے گی۔ چمکتی ہوئی تلوار بھی ان کے سامنے لائی جائے تو وہ چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں چمکیں گے، چونکیں گے نہیں۔ تو ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط بنا دیا۔ جب دل مضبوط ہو گئے تو مخلوق کا ڈر دل سے نکل گیا، اب وہ کسی انسان سے ڈریں گے نہیں۔ ہاں احتیاط ضرور کریں گے، احتیاط الگ چیز ہے، ڈرنا وہ الگ چیز ہے۔ دیکھیں ایک انسان بخار کے وقت ایسی چیزوں سے بچتا ہے جن کی وجہ سے بخار میں اضافہ ہو جائے۔ بخار ہے اس لیے چکنی چیزیں نہیں کھا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈر گیا، چیزوں سے ڈر گیا۔ احتیاط، تو احتیاطاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ ہجرت کرو۔ تو یہ لوگ، یعنی یہ نوجوان جو غار میں چھپ گئے تھے، غار میں جو چھپ گئے احتیاطاً چھپے تھے، ورنہ وہ انسانوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو واضح کر دیا، کہا کہ ان کے دل وہ دل ہیں جن دلوں کو ہم نے مضبوط بنایا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے،
کہاں کھڑے ہوئے؟ دقیانوس جو بادشاہ ہے ظالم جابر، اس دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کو لایا گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ مذہب عیسائیت پر، مذہب عیسائیت سچا مذہب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر جو لوگ تھے وہ سچائی پر تھے، مگر اس وقت جو عیسائی ہیں وہ عیسائی تو ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر قائم نہیں، اور اس وقت جو انجیل ہے وہ اصلی انجیل نہیں ہے۔ تو یہ عیسائی تھے یہ نوجوان، اذ قاموا، جب یہ کھڑے ہوئے، کس کے دربار میں کھڑے ہو گئے؟ بادشاہ کے دربار میں ان کو لایا گیا اور پوچھا گیا کہ کون ہے تمہارا رب، تم کیوں ان بتوں کو نہیں مانتے؟ فقالوا، تو ان نوجوانوں نے کہا، یعنی بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خطرے کے اندیشے کے، ان کی نگاہوں میں وہ جو بادشاہ ایک بشر تھا اس کی حیثیت حجر کی ہو گئی۔ ایک پتھر نفع نہیں دے سکتا، یہ بشر ہے یہ بھی نفع نہیں دے سکتا، رب کے حکم کے بغیر یہ نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ فقالوا، ان نوجوانوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یعنی تمہارے کہنے کے مطابق کہ انسان کا رب الگ ہے، جانور کا رب الگ ہے، چھوٹا رب، بڑا رب، بیچ کا رب، ایسے رب کی تقسیم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں کا بھی وہی رب ہے، زمین کا بھی وہی رب ہے۔ یعنی جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی رب نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی رب نے زمین کو پیدا کیا، کل کائنات کا وہ رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم دوسرے کو الہ تسلیم نہیں کریں گے، ہم دوسرے کو الہ نہیں مانیں گے۔ لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے۔ پکارتا کون ہے؟ جو مانتا ہے۔ جب ہم مانیں گے ہی نہیں تو پکاریں گے کیسے؟ اس کے سوا کسی کو ہم معبود کا درجہ دے کر نہیں پکاریں گے، یا اس کے سوا ہم کسی کو معبود تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی کو معبود تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد اگر ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، تو سنو یقیناً اس وقت ہم لوگ بڑی بات کرنے والے ہو گئے۔ بڑی بات سے مراد غلط بات، بہت ہی زیادہ غلط بات ہو گئی۔ کیسی غلط بات ہو گئی؟ اگر کسی بندے سے کہا جائے کہ تیرے 2 باپ ہیں تو فخر نہیں کرے گا کہ سب کو ایک باپ ہے، میرا 2 باپ ہے۔ اگر عقل مند ہے تو وہ دعویٰ کرنے والے پر برس پڑے گا اور کہے گا کہ یہ کیسی غیر معقول بات ہے، میں ایک ہی باپ کی اولاد ہوں، کیونکہ ایک انسان کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو 2 خدا کو تسلیم کرنا یہ کتنی غلط بات ہے، کتنا بڑا بہتان ہے اس خدا قدیر پر جس کی شان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے سوا کسی کو معبود کہیں گے تو ہم بہت ہی بڑی غلطی کرنے والے، بہت ہی غلط دعویٰ کرنے والے، حد سے گزر جانے والے، راہ حق سے ہٹ جانے والے بن جائیں گے۔ تو یہ کہہ کر دربار سے نکل گئے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، ہؤلاء حاذا کی جمع ہے،
ہاؤلائی قومنا، یہ لوگ، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہہ، اس کے سوا کئی معبودوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اتخذوا کا معنی ہے تسلیم کر لینا، اتخذا کے معنی اپنانا، یہاں اپنانے سے مراد تسلیم کر لینا، اور یہ تسلیم غلط تسلیم ہے۔ ایسا ہے کہ کوئی زمین کو دیکھ کر کہے کہ یہی آسمان ہے، ارے یہ تو زمین نہیں، میں تسلیم کر لیا، تو تیرے تسلیم کر لینے سے زمین آسمان نہیں بن جاتی، زمین زمین ہی رہے گی۔ کسی نے دیکھا گھوڑے کو اور کہا کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ بکرا ہے، لہٰذا میں اسے ذبح کر کے کھاؤں گا، تو تیرے تسلیم کر لینے سے گھوڑا بکرا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق تسلیم کر لو تو وہ مخلوق وہی مخلوق رہے گی، دوسری مخلوق نہیں بنے گی۔ اب تم خالق کے ساتھ دوسرے خالق کو تسلیم کر لو تو پھر دوسرا خالق تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک ہی خالق ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کا غیر کوئی خالق ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس قوم نے، ہاؤلائی قومنا، ہماری قوم نے، اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے سوا کئی معبودوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ اس بات پر سلطان بین، کھلی دلیل کیوں لے کر نہیں آتے؟ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی معبود ہے، وہ بھی معبود ہے، وہ بھی معبود ہے، کسی کے معبود ہونے پر دلیل کیا ان کے پاس ہے؟ اگر انہوں نے بت کو معبود مانا ہے تو بتاؤ بت نے کس کو پیدا کیا؟ انہوں نے درخت کو معبود مانا ہے تو بتاؤ درخت نے کس کو پیدا کیا؟ اگر انہوں نے کسی جانور کو معبود مان لیا تو بتاؤ کہ اس جانور نے کس کو پیدا کیا؟ سب تو مخلوق ہی ہیں۔ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں، اور جو خالق ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو خالق ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو غیر خالق ہیں؟ تو یہ لوگ اپنے معبودوں کی معبودیت ثابت کرنے کے لیے، اپنے غلط معبودوں کے معبود ہونے کی صفت کو ثابت کرنے کے لیے کیوں نہیں لے آتے؟ بسلطان بین، یہ ایک دلیل۔ سلطان کا معنی ہے دلیل۔ دلیل کو سلطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ دلیل سلطنت کرتی ہے۔ بین، مگر وہ دلیل واضح رہے، پیچیدہ بات، الٹ پلٹ کی بات کر کے آدمی باطل کو واضح کر، باطل کو حق کے روپ میں پیش کرتا ہے، باطل کو حق کے روپ میں پیش کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ دیکھو بھائی، کبوتر ایک پرندہ ہے اور کوا بھی ایک پرندہ ہے۔ کوا کالا ہوتا ہے، کوا کالا ہوتا ہے، کالے رنگ والا پرندہ ہوتا ہے۔ چونکہ پتھر کالے رنگ کا ہے، کوا بھی کالے رنگ کا ہے، وہ کالے رنگ والا پرندہ ہوا تو یہ پتھر بھی پرندہ ہوا۔ تو اس طرح کی بات اگر کوئی کرے تو جس کی دماغی قوت کم ہے، سمجھنے کی طاقت کم ہے، وہ کچھ دیر کے لیے حیرت میں پڑ جائے گا، بلکہ تسلیم بھی کر لے گا کہ واقعی پتھر بھی ایک پرندہ ہے، کیونکہ اس نے سمجھا دیا۔ تو اس طرح گول مول کی باتیں نہیں، بسلطان بین، بالکل واضح دلیل، اور کئی دلیلوں کی ضرورت نہیں، بسلطان، کوئی ایک دلیل، سلطان نکرہ ہے، کوئی ایک دلیل، مگر وہ دلیل واضح رہے۔ کیوں نہیں لے آتے؟ لائیں گے نہیں، کیسے لائیں گے؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹی بات لگائے؟ افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر تہمت
اور تہمت تو جھوٹ پر ہی مبنی ہوتی ہے، یعنی جھوٹی تہمت۔ جھوٹی تہمت کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں کہیں سچی تہمت بھی ہے، جھوٹی تہمت یعنی جھوٹی یا تہمت کی لازمی صفت ہے، جھوٹ ہونا یہ تہمت کی لازمی صفت ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی معبود ہے، اللہ کے برابر کوئی معبود ہے، یہ تو غلط ہے۔ اللہ سے چھوٹے درجے والا کوئی معبود ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اصلاً کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے سوا اوروں کو معبود مانتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے جسے پیش کر سکیں؟ ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمتوں کو نچھاور فرما دے۔ اے رب غفور، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔